السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق مبارک کیسا تھا۔ اللہ رب العزت سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے بہتر وہی لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اچھے اخلاق والے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث ہے۔ حضرت اسامہ بن شریک کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور اس طرح خاموش تھے جس طرح ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ ہم میں سے کوئی بھی کلام نہیں کر رہا تھا۔ کچھ لوگ آئے اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سے لوگ زیادہ محبوب ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق والے۔ اچھے اخلاق والوں کے لیے جنت میں خصوصی بالا خانے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے اندر سے باہر تک اور باہر سے اندر تک دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس آدمی کے لیے جو میٹھی گفتگو کرے، کھانا کھلائے، باکثرت روزے رکھے اور جب لوگ سو رہے ہوں تو رات کے وقت اٹھ کر نماز پڑھے۔ قیامت کے روز اچھے اخلاق والے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز مجھے بہت محبوب اور میرے بہت قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور قیامت کے روز تم میں سے میرے نزدیک بہت قابل نفرت اور مجھ سے بہت دور وہ لوگ ہوں گے جو بڑے باتونی، بڑ مارنے والے اور منہ پھٹ اور متفیقون ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بڑے باتونی اور منہ پھٹ کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہے، یہ متفیقون کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کا مطلب ہے تکبر کرنے والے۔ اچھے اخلاق والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے سنا، کیا میں تمہیں اس آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں جو قیامت کے روز مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا اور سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا؟ صحابہ اکرام خاموش رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات 2 یا 3 بار ارشاد فرمائی، تب صحابہ اکرام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا۔ قیامت کے روز انسان کے اعمال میں سے سب سے زیادہ وزن اچھے اخلاق کا ہوگا۔ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قیامت کے روز میزان میں اچھے اخلاق سے بڑھ کر وزنی کوئی چیز نہ ہوگی۔ بے شک اچھے اخلاق والا اپنی اس خوبی کی وجہ سے کثرت سے روزے رکھنے والا اور کثرت سے نوافل ادا کرنے والے کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ جنت میں داخل ہونے والوں میں
سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو اچھے اخلاق کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، لوگوں کی زیادہ تعداد کس عمل کی وجہ سے جنت میں جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کے حضور تقوی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کو نرمی بھی بہت پسند ہے۔ جتنا نرمی سے کام لیا جائے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ مہربان ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ خود بھی نرم ہے، نرمی پسند فرماتا ہے، اور نرمی کے ذریعے وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی کے ذریعے یا کسی بھی دوسری چیز کے ذریعے عطا نہیں فرماتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جھک جائے، نرمی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال میں سے کمی نہیں کرتا، اور جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اور نرمی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ جس شخص میں نرمی نہیں اس میں بھلائی نہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نرمی سے محروم کیا گیا وہ بھلائی سے محروم کیا گیا۔ کسی دینی کام پر صحابہ اکرام کو بھیجنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نرمی کرنے کی نصیحت فرماتے تھے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ میں سے کسی کو جب لوگوں کی طرف کسی کام سے بھیجتے تو انہیں نصیحت فرماتے، لوگوں کو اچھی خبر دینا، نفرت نہ پھیلانا، آسانی کرنا، سختی نہ کرنا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو مستحب کاموں میں سے آسان اور ہلکے پر عمل کرنا اسوہ حسنہ ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دو کاموں میں سے کسی ایک کام کے کرنے کا اختیار دیا جاتا تو آپ آسان کام کا انتخاب فرماتے، بشرطہ کہ اس میں گناہ نہ ہو۔ اگر اس میں گناہ ہوتا تو آپ دوسرے تمام لوگوں کی نسبت اس سے زیادہ دور رہنے والے ہوتے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کی ہے۔ درگزر سے کام لینا، نیکی کی بات کہتے ہوئے اور برائی سے روکتے ہوئے عفو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اچھے اور برے حال میں خرچ کرنے والے، غصہ پی جانے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، ایسے ہی نیک لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ دوسروں کو معاف کرنا چاہیے اور درگزر سے کام لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے؟ اللہ تو بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 22 کا ترجمہ ہے۔ دوسروں سے درگزر کرنے والے کی عزت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، درگزر کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کی اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود بھی درگزر کرنا پسند کرتے ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر میں شب قدر پا لوں تو کون سی دعا پڑھوں؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ ہے یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما، آمین۔ درگزر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ مصائب سے محفوظ رکھتے ہیں اور ان کے دشمنوں کو ان کا دوست بنا دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ کے فرمان ادفع باللتی ہی احسن، ترجمہ برائی کو نیکی کے ساتھ دفع کرو، کی تفسیر فرماتے ہیں کہ غصے کے وقت صبر کرنے والوں اور برائی کے جواب میں درگزر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے بچا لیتے ہیں اور ان کے دشمن کو نرم کر کے ان کا گہرا دوست بنا دیتے ہیں۔ صبر سے کام لینا چاہیے۔ صبر سے کام لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک اور جو مصیبت آئی اس پر صبر کر، یہ وہ باتیں ہیں جن کے لیے بڑا عزم چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ صبر دنیا اور آخرت میں کامیابی کی کلید ہے۔ سورۃ المومنین آیت نمبر 111 کا ترجمہ ہے بے شک آج میں نے انہیں یعنی ایمان والوں کو صبر کے بدلے میں جو انہوں نے کیا یہ جزا دی ہے کہ وہی کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ صبر کرنے والوں پر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایات اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55، 56 اور 57 کا ترجمہ ہے اور خوشخبری دے تو صبر کرنے والوں کو، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات اور رحمتیں ہیں، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔